حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دعوت دین دی تو ابتداءً دو چیزوں پر زور دیا۔ ایک عقیدہ توحید، رب کی وحدانیت، اور دوسرا عقیدہ رسالت نہیں بلکہ عقیدہ آخرت تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب کے ایک ہونے اور عقیدہ آخرت پر زور دیا، لیکن کفار مکہ نے، قریش مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور وہ لوگ سمجھتے تھے کہ جہاں پر سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں خداؤں کا فصول چل رہا ہو تو وہاں پر ایک خدا کی وحدانیت کو کون تسلیم کرے گا، اور جہاں پر مادی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھا جا رہا ہو تو وہاں پر عقیدہ آخرت لوگوں کے دل و دماغ میں کس طرح سے راسخ ہوگا۔ وہ سمجھتے تھے یہ بلند ہونے والی صدائیں ایک دن مکے کے پہاڑوں سے ٹکرا کر کے پھر واپس ہو جائیں گی اور یہ سب کچھ بند ہو جائے گا، لیکن وقت بیتتا گیا اور ان لوگوں نے دیکھا کہ ایمان لانے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا، غلام بھی ایمان لانے لگے، سردار قریش کے دلوں میں بھی ایمان کی تخم ریزی ہونے لگی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا دانہ بینا شخص بھی دامن رسول میں آ گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جری اور بہادر جوان بھی مصطفیٰ کریم کی چوکھٹ پر نظر آیا۔ تو اب یہ اہل مکہ کو ایک آنکھ نہ بھایا، اور جو انسان دلیل سے بات نہ کر سکے تو پھر اس کا رویہ اور اس کا طرز گفتگو، اس کا انداز زندگی ایک اچھوتے ہتھ گنڈوں کو اپناتا ہے، اور اس کا مزاج گالی اور گولی ہوا کرتا ہے۔ تو اس کی پاداش میں اہل مکہ نے ایمان والوں پر ظلم و ستم کے بازار گرم کرنے شروع کیے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے کہ کسی طرح سے یہ دین ختم ہو جائے یہی مکے کے اندر۔ سیدنا حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں رہنے والا تو مدینے کا تھا، لیکن مکے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ لوگوں نے ایک شخص کو کھجور کی رسیوں میں پروئے ہوا ہے اور اس کو گلی میں گھسیٹ رہے ہیں۔ میں نے کہا کون ہے؟ تو کسی نے کہا اس کا نام بلال ہے۔ کہا کس بات کی سزا اس کو دے رہے ہو؟ کہا اس نے ایک نئے دین کو اپنایا ہے اور ہم لوگ اس کو منحرف کرنا چاہتے ہیں، اس کو اس دین سے واپس لانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو یہ سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کسی نے پوچھا تھا بلال، وہ لوگ جتنا مارتے تھے حضرت بلال کو اتنا ہی آپ احد احد کی صدا آپ کی زبان سے بلند ہوتی جاتی تھی۔ کسی نے کہا بلال وہ لوگ مارتے ہیں اور تم اوپر سے مسکراتے ہو اور احد احد کا نغمہ تمہاری زبان پر آتا ہے۔ تو حضرت بلال نے جو جواب دیا تھا وہ آج ہمارے چہرے پر ایک زوردار تماچا ہے۔ حضرت بلال نے کہا تھا تم جاؤ نا بازار میں مٹی کا برتن خریدنے کے لیے تو اس کو بھی پہلے ٹھوک بجا کر کے دیکھتے ہو کہ اس کی آواز کچی ہے یا پکی ہے، یہ پکا ہے کہ کچا ہے، اس کی آواز سے تم اندازہ لگاتے ہو۔ تو میں نے کہا آج میرا رب بھی مجھ کو خرید رہا ہے اور بجا کر کے دیکھ رہا بلال کچا ہے کہ پکا ہے۔ میں نے کہا مالک خرید لے بلال کو، چمڑی بھی ادھڑ جائے گی پھر بھی احد احد کی صدا بلند ہوتی رہے گی۔ زخموں پہ زخم کھا کے جی، خونے جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں۔ یہ کوئی ایک دو دن دل بہلانے والی بات نہیں تھی کہ اس راستے میں اس محبت میں پریشانی سختی آئی تو راستہ بدل لیا، بلکہ یہ لوگ اس راہ کے مسافر بنے ہیں کہ اس راستے میں اگر پہاڑ بھی سامنے آتا تو اس کے سینے کو بھی چیر کر کے یہ لوگ پار ہو جاتے۔ یہ دکھوں کی اہل ایمان پر اور ان کو برداشت کر کے جو ان لوگوں نے داستانیں رقم کی ہیں یہ بھی ایک الگ مکمل باب ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ، تاریخ اسلام میں بہنے والا خون جو ہے وہ ایک عورت کا خون ہے جو سب سے پہلے بہا۔
جن کو ابو جہل نے مکے کے چوک پر نیزہ مار کر کے شہید کر دیا، اور آپ کے شوہر حضرت عمار ابن یاسر کے والد حضرت یاسر کو بھی شہید کر دیا گیا، باپ ماں دونوں شہید کر دیے گئے۔ اب لوگوں نے حضرت عمار ابن یاسر کو پکڑے ہوئے ہیں اور آگ میں ڈالنے کے لیے لے جا رہے ہیں، چلکتے ہوئے آگ کے شعلے، بھڑکتے ہوئے کوئلے سامنے ہیں۔ حضرت عمار ابن یاسر کو جب آگ پر ڈالا گیا تو حضرت عمار ابن یاسر آگ کو دیکھ کر کے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ نے جب کاشان نبوت کی طرف نظر کی تو آنکھیں چھلک پڑیں۔ کفار مکہ کافر لوگ کہنے لگے، عمار آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں سے گھبرا گئے ہو؟ تو حضرت عمار ابن یاسر نے کہا تھا، میں آگ کے ان جلتے ہوئے کوئلوں، بھڑکتے ہوئے شعلوں سے نہیں گھبرایا ہوں، بلکہ میری آنکھیں تو اس لیے بہی ہیں، کاش جس محبوب کے لیے میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، کاش آخری وقت میں وہ محبوب جلوہ فراز بھی تو ہو، تو دنیا سے جاتے جاتے رخ زیبا کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اب غلام پکارے اور آقا حاضر نہ ہو، ارے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، اور مر مٹے نہ جو آقا پہ وہ بندہ کیا ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر نے پکارا اور حضور جلوہ فراز ہوئے، اور آ کر عمار ابن یاسر کے سر پہ ہاتھ رکھ کے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، یا نار کونی بردن وسلاما علی عمار ابن یاسر کما کنت علی ابراہیم۔ آگ جس طرح ابراہیم پر ٹھنڈی ہوئی تھی، آج میرے عمار ابن یاسر پر بھی ٹھنڈی ہو جا۔ تو اہل ایمان نے وہ رقم کی ہیں تاریخیں، وہ داستان رقم کی ہیں جن کو سن کر پڑھ کر کے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کہا جب اہل مکہ نے اہل ایمان پر یہ ظلم و تشدد اختیار کیا تو پھر رب نے سورۃ الفجر کا نزول فرمایا۔ کہا والفجر، قسم ہے صبح کی۔ فجر کی قسم کھا کر ایک طرف تو اہل ایمان کو تسلی اور تشفی دینا مقصود تھا کہ جن راہوں کے تم مسافر بنے ہو، تم سے پہلے بھی اور لوگ انہی راہوں کے مسافر بنے ہیں، اور انہوں نے بھی جانوں کے نذرانے قربانیاں پیش کی ہیں، اور آج کی یہ قربانیاں کل کے دکھوں کا سامہ بن جائیں گی، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تو ہیں یہ سفر، آج تو ہیں یہ جسم آلودہ غرد سفر، کل انہی جسموں پہ منزل پھول بھی برسائے گی۔ تو ایک طرف اہل ایمان کو تسلی دی کہ راتیں کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، وہ تو پھٹ کے رہتی ہے، اجالے نمودار ہو کر کے رہتے ہیں، ایک دن یہ دکھوں سے تمہیں آزادی مل جائے گی، اور جہاں پر آج مکے میں ستم ہے، کل یہی اہل مکہ تمام کے تمام دست بستہ ہاتھ جوڑ کر کے آگے کھڑے ہوں گے۔ اور ایک طرف کفار مکہ سے کہا گیا والفجر، قسم ہے صبح کی، تمہارے ظلم و ستم کتنے ہی کیوں نہ ہو، ایک دن ان سب کو ختم ہو جانا ہے، یہ زندگی ہی نہیں، دنیا ہی میں نہیں رہنا ہے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر تمہیں آخرت کی زندگی میں قدم رکھنا ہے، جہاں پر تمہیں ہر چیز کا حساب چکانا پڑے گا۔ تو کہا والفجر، قسم ہے صبح کی، اور پھر کہا واللیل اذا یس ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ تو 10 راتوں سے مراد یا تو رمضان المبارک کی 10 راتیں آخری عشرے کی ہیں، یا محرم کے شروع کی 10 راتیں ہیں، یا پھر ذی الحجہ کے شروع کی 10 راتیں، مختلف روایتیں، مختلف اقوال ہیں۔ کہا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اور کہا قسم ہے جفت کی اور طاق کی۔ تو کہا جفت سے مراد ہے مخلوق اور طاق سے مراد ہے خالق۔ تو اللہ نے مخلوق اور خالق یعنی اپنی قسم یاد فرمائی، اور پھر کہا واللیل اذا یس، اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے، اس کا اندھیرا ختم ہو جانے لگے، صبح کا اجالا نمودار ہو۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، تو کیا عبرت نہیں ہے، سبق ہے عقل مندوں کے لیے ان قسموں میں؟ عقل مند ہی کے لیے نصیحت ہوا کرتی ہے، ورنہ بے عقل کے لیے تو پورے زمانے کی بھی قسم کھائیں تو اس کو فرق نہیں پڑتا۔ تو کہا نا کسی نے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم نازک بے اثر، یعنی کٹ نہیں سکتا ہیرے کا جگر۔ یہ استفہام انکاری ہے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم نازک بے اثر، یعنی عقل مند ہی کے لیے قسم کھائی جاتی ہے، اسی کو لیے نصیحت ہوا کرتی ہے۔
جو بے عقل اور نادان ہو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، زمانے کی بھی قسم کھاتے رہو۔ تو کہا والفجر کے ذریعے تسلی دی اہل ایمان کو، ایک دن یہ سب دکھوں کی داستانیں ختم ہو جائیں گی، اور ایک دن آئے گا کہ پوری دنیا میں اسلام کا پھریرا لہرا کرتے رہے گا۔ آج تو ہیں یہ جسم آلودہ گردِ سفل، انہی جسموں پہ منزل پھول بھی برسائے